بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء کی اس روح پرور سیریز میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے ابھی تک جانا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور بات کی حضرت لوط علیہ السلام سے لے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا نسب نامہ اسحاق بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن ساروح بن راغو بن فالق بن عبیر بن شالق بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متشلق بن ادریس علیہ السلام بن یرد بن محلائل بن کنان بن یانش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے باپ شریک بھائی تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا تھیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا تھیں۔ دونوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے 14 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال اور والدہ محترمہ حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک 90 سال تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے برگزیدہ اور عبادت گزار تھے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے نیک اور نبی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ آپ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح نبوت عطا کرنے کے بعد لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے کا پابند بنایا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس دنیا پانی سے رخصت ہونے سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری آپ علیہ السلام کے سپرد کر دی، جسے آپ علیہ السلام نے احسن انداز سے ادا کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی تعریف فرمائی۔ فرمان الہی ہے سورۃ الصافات آیت نمبر 112 سے 113 تک۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی، جو نیک لوگوں میں سے نبی بننے والے تھے، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائیں، اور اب ان دونوں کی اولاد میں کچھ نیک لوگ ہیں اور کچھ اپنے آپ پر کھلم کھلا ظلم کرنے والے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر بھی کیجئے، جو قوت عمل رکھنے والے اور بڑی بصیرت والے تھے، اور ہم نے انہیں خاص صفت یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ ممتاز کر دیا، اور بے شک وہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے تھے۔ بلا شبہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی بھیجی، جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف بھی وحی بھیجی تھی۔ سورۃ نساء آیت نمبر 163۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک 40 سالہ عورت رفقہ بنت بتویل سے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ تک ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک بیٹے کا نام ایس اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا۔ ایس رومیوں کے جد امجد ہے، اور یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد ملک شام جا کر رہائش اختیار کر لی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ساتھ لے کر وہاں بھی اللہ کا ایک گھر بیت المقدس بنایا، جو بیت اللہ کی طرف لوگوں کے لیے توجہ اور عبادت کا مرکز بنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے،
صرف 3 مساجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرو، مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف، مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، اور میری مسجد یعنی کہ مسجد نبوی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 180 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام پر کمزوری کے آثار ظاہر ہونے لگے اور بینائی کمزور ہو گئی۔ اسی کمزوری کے عالم میں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی طبیعت کافی ناساز ہو گئی اور آپ علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو آپ کے بیٹوں ایس اور یعقوب علیہ السلام نے غسل و کفن دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں سپرد خاک کیا۔ سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس سنہری زنجیر کے ساتھ جڑے ہوئے اگلے نبی کی زندگی پر۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔